السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ مسلم لیگ نون JUI-ANP بھی مطالبہ کر رہی ہے کہ جو کاغذات نامزدگی کی تاریخ ہے اس میں توسیع کی جائے۔ یہ انتہائی اہم وقت پہ یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور سوال یہ ہے کہ 8 فروری کو الیکشن کروانے کا سپریم کورٹ کا حکم بھی ہے۔ کیا الیکشن کمیشن کے پاس اتنی گنجائش نکلتی ہے کہ کاغذات نامزدگی کی تاریخ میں توسیع کر دی جائے؟ اور ایسے میں اگر یہ مطالبہ منظور نہ ہوا تو پھر ان جماعتوں کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سپریم کورٹ میں لیول پلینگ فیلڈ کے لیے درخواست کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو دیگر جماعتیں ہیں، پاکستان کی سیاسی جماعتیں، وہ بھی گاہے بگاہے لیول پلینگ فیلڈ کو لے کر اپنے شکوے کرتی نظر آ رہی ہیں۔ لیکن امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ جو چاروں ممبران ہیں، صوبائی ممبران الیکشن کمیشن کے، انہوں نے چیف الیکشن کمیشن پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پشاور ہائی کورٹ نے PTI کے انٹرا پارٹی الیکشن کو لے کر الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے کہ وہ قانون کے مطابق 22 دسمبر کو فیصلہ جاری کر دے۔ یہ تو کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں۔ اب ان ڈیولپمنٹس میں جو سارا ماحول ہے، اہم جو سیاسی رہنما ہیں انہوں نے بھی کاغذات نامزدگی حاصل کیے ہیں، جمع بھی کروا رہے ہیں۔ بظاہر یہ انتخابی ماحول سج چکا ہے، اور اس سارے دورانیے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسلام آباد میں ایک احتجاج ہوتا ہے، جو بلوچ یکجہتی کونسل ہے وہ احتجاج کرتی ہے، اور پھر اس احتجاج کے بعد کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جاتی ہیں۔ خوشائند پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے جو وفاقی وزراء ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں بتایا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ 90% لوگ جن کی شناخت ہو چکی تھی ان کو رہا کر دیا ہے۔ اب کچھ ان آئیڈینٹیفائڈ لوگ ہیں جن کی رہائی ابھی تک عمل میں نہیں لائی گئی۔ یہ لوگ 23 دن سے بیٹھے تھے، پرامن تھے، لیکن کچھ نقاب پوش لوگوں نے اس کام کو خراب کیا ہے۔ بہرحال اس احتجاج کے پیچھے کی کہانی کیا ہے، یہ احتجاج کتنا حقیقی تھا، اس کے پیچھے ایجنڈا کتنا تھا، آج کے پروگرام میں ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، کاغذات نامزدگی سے متعلق اب مسلم لیگ نون بھی کہہ رہی ہے، JUI پہلے کہہ چکی، ANP بھی کہہ رہی ہے، الیکشن کمیشن کے پاس یہ گنجائش نکلتی ہے کہ وہ کاغذات نامزدگی کی تاریخ میں توسیع کر دے، اور کیا اس کا فرق 8 فروری کی تاریخ پر تو نہیں پڑے گا؟ دیکھیں، تاریخ پر تو بالکل ہی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اور 8 تاریخ جس طرح سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ پتھر پر لکیر ہے، یہ پتھر پر لکیر ہی رہنی چاہیے۔ یہ جو شیڈول کے اندر رد و بدل ہوتا ہے یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، اب بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں الیکشن کمیشن سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے خود اس کو ٹائٹ کیا۔ جب 30 تاریخ کو 30 نومبر کے بعد حتمی مردم شماری کے آ گئی تھی، اور اس کے نتیجے میں حلقہ بندیوں کا عمل مکمل ہو گیا تھا، تو یہ شیڈول اتنا لیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ یعنی یہ بیٹھ کے انتظار کرنا، جس طرح ہم بل جمع کرانا ہو بجلی کا، تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے آخری دن جمع کرائیں گے، پھر لمبی قطار ہوتی ہے بینک کے سامنے، پھر رونا ہوتا ہے کہ جی یہاں سہولتیں نہیں ہیں۔ بھئی 10 دن پہلے اگر بل آ گیا یا 8 دن پہلے آ گیا تو جمع کرواتے ہیں۔ یہ بھی یہی تھا کہ آپ نے ٹائٹ کیوں کیا؟ پھر وہ ایک بہانہ بن گیا، جی لاہور ہائی کورٹ نے ہمیں یہ کہہ دیا ہے، حالانکہ اس نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ شیڈول لیٹ کریں، اس نے تو یہ کہا تھا کہ جو ROs ہیں، DROs ہیں، وہ عدلیہ سے لے لیں۔ لیکن اب بھی میں نہیں سمجھتا کہ اس کی وجہ سے اگر 1-2 دن، دیکھیں اصل مقصد جو آپ نے الیکشن کرانا ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو، عوام کو یہ موقع دینا ہے کہ وہ بہتر سے بہتر نمائندے سیاسی جماعتیں فیلڈ میں لائیں، ان کے کاغذات ان کو ٹکٹ دیں، ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہوں یا مسترد ہوں، جو بھی صورتحال ہو، اور اس کے بعد الیکشن شفاف، غیر جانبدارانہ، منصفانہ الیکشن ہو سکے۔ مقصد یہ ہے، مقصد یہ نہیں ہے کہ جی ان میں فلاں تاریخ لکھا ہوا ہے، شیڈول اتنے دن میں آئے گا، تو یہ کوئی چیز مقصد نہیں ہے۔ لیکن ارشاد صاحب ایک سوال یہ ہے جی کہ پچھلے 5 سالوں سے یہ ساری جماعتیں الیکشن کا مطالبہ کر رہی تھیں، یہ ساری جماعتیں الیکشن کا مطالبہ کر رہی تھیں، اور یہ الیکشن کمیشن پورے 5 سال تنخواہ اسی بات کی لیتا ہے کہ الیکشن یہ ہر وقت تیار ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب یہ جو توسیع چاہ رہی ہیں کہ آپ 2 دن توسیع دے دیں، 3 دن توسیع دے دیں، ان کی تیاری کہاں تھی؟
الیکشن کا مطالبہ کس نے نہیں کیا؟ سیاسی جماعتیں جو توسیع مانگ رہی ہیں وہ الیکشن کا تو اب نہیں ہے کہ اس میں توسیع کاغذات نامزدگی، وہ کہتے ہیں کاغذات نامزدگی 2 دن میں آپ جمع کروانا چاہتے ہیں. تو سیاسی جماعتوں کی اپنی کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، سلیکشن کا معاملہ بھی ہوتا ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر 1 دن دے بھی دیا جائے تو. بنیادی چیز یہ ہے کہ جو شخص کاغذات نامزدگی جمع کرانا چاہتا ہے اس کو مناسب وقت ملنا چاہیے، مناسب سہولتیں ملنی چاہیے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کا شکایت نہیں ہونے چاہیے کہ مجھے اپنا حق جو ہے استعمال کرنے کا، کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا نہیں دیا جا رہا. یہ بنیادی فرض ہے الیکشن کمیشن کا. بالکل ٹھیک ہے. کمال صاحب ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا کیا ایم کیو ایم پاکستان بھی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ کاغذات نامزدگی کی تاریخ میں کچھ توسیع کی جائے؟ دیکھیں، ہم نے مطالبہ تو ریکویسٹ تو کی ہے، لیکن اس بات کو غلط تناظر میں بھی اکثر میں سن رہا ہوں لوگوں سے وہ پیش کر رہے ہیں. میں نے کئی لوگوں کو سمجھے، وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ہم کوئی الیکشن کی ڈیٹ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. بھائی کاغذات نامزدگی سے الیکشن کی ڈیٹ تو نہیں بڑھے گی. آپ نے 2 دن دیے ہیں، 2 دن کے بجائے 3 دن یا 4 دن ہو جائے گی. الیکشن کی ڈیٹ تو 8 فروری ہے، وہ 8 فروری رہے گی. اب ارشاد صاحب جو بات کر رہے تھے، بات دراصل وہی ہے. ارشاد صاحب جو بات کر رہے تھے وہ بات ہے دراصل کہ چونکہ سینکڑوں میں لوگ کینڈیڈیٹس ہیں، سینکڑوں میں کینڈیڈیٹس ہیں، اور ہر کاغذات نامزدگی جمع کرنے والا تو کینڈیڈیٹ نہیں ہو جاتا. تو پارٹیاں کیا کرتی ہیں کہ جو اسکروٹنی ہوتی ہے پارٹی کے انٹرنل بھی، پارٹی ایک ایک جگہ سے 3 4 لوگوں کو کہتی ہے فارم جمع کرا دیں، اس کے بعد ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے. اب اس کا ایک بڑا ٹیڈیس قسم کا پروسیس ہے. آپ اگر فارم دیکھیں گے بڑا ٹیڈیس قسم کا پروسیس ہے. ڈاکومنٹ جمع کرنے ہیں، لگانے ہیں، کوئی بل لگانا ہے، چیزیں لگانی. اس لیے ٹو فیسیلیٹیٹ دی کینڈیڈیٹ اور پارٹیز کو، ادروائز اس میں کوئی الیکشن 1 گھنٹے کے لیے بھی بڑھانے کی بات نہیں ہو رہی ہے. لیکن میں نے کئی تبصرے سنے، ارے بھائی وہ تو الیکشن کی ڈیٹ بڑھ جائے گی اس سے. اگر یہ خطرہ پیدا ہو رہا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں بھائی چلو ہم کر لیں گے کچھ، رات بھر جاگ کر فارم فل کر دیں گے، پھر نہ بڑھائیں ڈیٹ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع اس طرح سے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. مصطفیٰ صاحب میں تو خود یہی بات کہہ رہا ہوں کہ 1 دن 2 دن بڑھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن سوال یہ ہے کہ 5 سال سے، بلکہ اب تو یہ 6واں سال شروع ہو گیا ہے، الیکشن کے مطالبے ہو رہے تھے. ساری سیاسی جماعتیں، جو سیاسی جماعتیں سب سے آگے تھیں، ایم کیو ایم تو اس میں شامل نہیں تھی، جو سیاسی جماعتیں سب سے آگے تھیں کہ ابھی الیکشن کرائیں، ان کی تیاری اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ وقت پر اپنے کینڈیڈیٹس کو ڈیسائیڈ کر سکیں، وقت پر کاغذات جمع کرا سکیں. اچھا، میں اس پہ سیاسی پولیٹیکل ایشو یہ ہے تھوڑا سا، میں سمجھتا ہوں سیاسی پارٹیوں کا، کہ وہ پہلے سے اگر کینڈیڈیٹس بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں 5 کیسز میں ہے کہ ہم جہاں پر ہمارے پاس پتہ ہے کہ بھائی اس کے علاوہ بیسٹ چوائس جو ہے نہیں ہو پائے گی، یہی چوائس ہے. لیکن کچھ پارٹیز جو ہے وہ آخری دن تک جا کر کینڈیڈیٹ اس لیے اناؤنس کرتی ہیں کہ اگر وہ پہلے سے اناؤنس کر دیں تو وہ بہت سارے لوگ جو کہ اس امید سے کام کر رہے ہوتے ہیں یا کام کرتے ہیں کہ بھائی وہ پھر کوئی ڈسارٹ ہو کر پہلے سے ہی کوئی الگ لابی نہ بنائے یا چیزیں نہ کرے، یا پہلے سے کوئی اس کے خلاف جس کو اناؤنس کر دیا ہے اس کے لیے کوئی اس کے پیچھے لوگ نہ لگ جائیں اور چیزیں. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے. لیکن ہاں تیاری ہونی چاہیے، تیاری بالکل ہونی چاہیے پارٹیز کی کہ بھائی وہ جو گیون ڈیٹ ہے اس گیون ڈیٹ میں وہ جمع کرائیں، لوگوں کے نام جمع کرائیں اور جمع کرا دینا چاہیے. اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں ہم تو جمع کرا دیں گے، لیکن ہاں ویسے تھوڑی سی زیادہ ایفرٹس کرنی پڑیں گی. ایز آؤٹ ہو کے آرام سے جمع کرائیں تو زیادہ اچھی بات ہے. جی مصطفیٰ صاحب یہ بتائیے گا، لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ، جی لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ سارے کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوتی کیا ہے اور کس سے مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں دیکھیے جو پیپلز پارٹی تو مانگ رہی ہے ہمیں وزیر اعظم بنائیں، بزرگوں کو نہ بنائیں، ان کو گھر بھیجیں، ہمیں کریں. وہ عوام سے نہیں بول رہے، وہ تو ڈیفینیٹلی ملک کے اداروں سے کہہ رہے ہیں. اور لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ان کے لیے یہ ہے کہ بھائی ان کے ساتھ لوگوں کو شامل کرا دیا جائے، یا پہلے جو اس طرح کے اشارے تھے. ہم جو لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مانگ رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے
کے خلاف مانگ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر 15 سالوں سے ان کی حکمرانی ہے. آفیسر نمبر 1 بھی ان کا ہے، نمبر 2 بھی ان کا ہے، نمبر 3 بھی ان کا ہے، اور انہوں نے کسی اور کو اپوائنٹ نہیں ہونے دیا، پوسٹ نہیں ہونے دیا، پروموٹ نہیں ہونے دیا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ الیکشن کمیشن میں انہوں نے اپنے لوگ پلیس کرا رکھے. بھائی یہ اعجاز چوہان صاحب تھے پروونشل الیکشن کمشنر، ان کو ابھی 4 دن پہلے ہٹایا ہے، وہ تو سارا کام اتار کے گئے. یہ وہ بندے صاحب ہیں جو لوکل گورنمنٹ کے 1 سال پہلے جنہوں نے الیکشن کرایا، اور سندھ میں اتنی بدترین دھاندلی ہوئی کہ اگلے دن ان کو سیک ہو جانا چاہیے تھا، گرفتار ہو جانا چاہیے تھا. وہ سال بھر سے بیٹھے ہوئے اور بول بول کا. پھر وہاں پر نثار درانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کے ممبر. وہ آپ کوئی بھی 2 کال کرے گا نا حیدرآباد تو پتہ کالنگ کرے گا تو پتہ چل جائے گا بھائی ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. وہ پیپلز پارٹی کا پورا گھرانہ، وہ خود پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں، اور وہ وہاں پر بیٹھ کر ڈیلیمیٹیشنز کر رہے ہیں. ڈیلیمیٹیشنز پہ اعتراضات جو ہیں وہ ہمارے رد کروا رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے ایکسیپٹ کروا رہے ہیں. یہ وہ ساری جیری مینڈرنگ وہاں پر. اور الیکشن کمشنر صاحب کو یہ ساری باتیں پتہ ہیں. ہم نے مل کر انہوں نے بہت ساری باتوں کو ایگری کیا ہے. ہم نے ڈیو پروسیس کیا، کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے ہمیں ریلیف دے کر واپس جب الیکشن کمیشن کے پاس بھیجا ہے، الیکشن کمیشن نوٹیفائی کرنے سے قاصر رہی ہے. تو بہت ساری یہ چیزیں ہیں جو کہ سال بھر سے ہم بولتے چلے، مجبور ہو کے ہمیں نام لینا پڑتا ہے. تو الیکشن کمیشن کو ہمیں تو ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے. یہ تو ود ان دی آرگنائزیشن الیکشن کمیشن کے اتنا میکینزم ایسا ہونا چاہیے کہ ایسی شکایتیں پیدا ہی نہ ہو. تو ہم تو جو لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی سے. ان کا وزیر اعلیٰ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں یا گورنمنٹ جو ان کی کیئر ٹیکر ہے وہ ساری پیپلز پارٹی کی ہے. تو ہم تو ان سے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں یہاں سندھ کے اندر. اچھا یہ فرمائیں کہ سنا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی آپ کے حلقے سے لیے گئے ہیں، تو کیا آپ ان کے مقابلے میں یا وہ آپ کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ اس سیٹ پر نہیں ہوگی؟ دیکھیے ہماری ایک براڈ سی انڈرسٹینڈنگ ہے اس حوالے سے. وہ تو ارشاد صاحب ایسی ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے، آپس میں گفتگو کی ہے کہ بھئی جہاں پر جس کا ووٹ بینک اور جس کا گراف ہسٹوریکلی زیادہ رہا ہے، وہاں پر وہ پارٹی اس کے خلاف جو دوسری پارٹیاں ہوں گی وہ کمپلیمنٹ کریں گی، اس کے کمپیٹ نہیں کریں گی. ہم اندرون سندھ میں بہت سارے ہمارے حلقے ہیں جہاں پر ہمارے پاس 15,000 20,000 30,000 بھی ووٹ ہیں، جس سے شاید ہم جیت نہیں سکتے لیکن ہم جتوا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اگر فرض کریں کہ اگر یہاں سے اللہ نے چاہا تو جو بھی ہمارے پاس مینڈیٹ آئے گا تو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھائی جو پنجاب سے جو پارٹی جیت کر آئے گی، جو بڑی پارٹی ہوگی PMLN کو ہم نے جو ہے وہ وہاں پر وفاق میں وزیر اعظم بننے کے لیے سپورٹ کرنی ہے. تو یہ تو ہم نے اس کے لیے کچھ مانگا نہیں ہے. کراچی جو ہماری کانسٹیٹیوئنسی ابھی تو پنجاب لاہور نہیں ہے، ہماری کانسٹیٹیوئنسی تو جو ہے وہ کراچی ہے. تو ہماری دوستوں سے اپنی پارٹیوں سے یہی التجا اور یہ بات گفتگو رہی ہے کہ آپ کو ہمیں یہاں پر سپورٹ کرنا چاہیے. MQM should be the leading party. اور ابھی کسی نام پر ہماری کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب ہماری ڈسکشن نہیں ہوئی کسی نام پر ڈسکشن. شہباز شریف صاحب قومی لیڈر ہیں، آپ کے وزیر اعظم بھی رہے. اگر وہ اس حلقے سے اصرار کرتے ہیں الیکشن لڑنے پر، کیونکہ مسلم لیگ نون کہتی ہے یہ ہمارا حلقہ ہے، تو آپ قربانی دیں گے ان کے لیے؟ آپ حلقہ تبدیل کریں گے؟ نہیں، ایسا ہے کہ یہ جو ڈسٹرکٹ کماڑی ہے اس کے اندر 2 سیٹیں ہیں جی. ایک یہ والی جس کی آپ بات کریں اور ایک اس کے برابر والی جی. اور وہاں سے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ پہلے سے جیتے تھے جی. ہم وہاں بھی مقابلہ کر رہے ہیں. یہ جو ہے وہ اگر ہم سیٹ یہاں سے خدا نخواستہ گیو اپ کرتے ہیں تو پورے ڈسٹرکٹ کماڑی سے پھر ہماری کوئی پریزنس نہیں ہوگی. ہماری مجبوری ہے یہ. اور یہ سیٹ ہسٹوریکلی MQM جیتتی رہی ہے. MQM یہ سیٹ ہسٹوریکلی جیتتی رہی ہے، یہ MQM کی سیٹ رہی ہے. اور ہمارے پاس یہاں پر بہت بڑا کلاؤڈ ہے. میں یہاں سے بائی الیکشن 3 سال پہلے ضمنی انتخابات میں نے حصہ لیا تھا. میرے 9,500 ووٹ تھے، MQM کے 6,500 ووٹ تھے اور جیتنے والے کے 14,000 ووٹ تھے. تو اگر ہم دونوں کے ووٹ ملاتے ہیں تو ہم یعنی آپ شہباز شریف صاحب سے آپ درخواست کریں گے کہ وہ یہاں سے وڈرا کریں؟ نہیں، ہم یہ ابھی درخواست میں آپ کے چینل پہ تو خیر نہیں کروں گا، لیکن ہماری گفتگو شہباز شریف کے حوالے سے کوئی اسپیسیفک گفتگو نہیں ہوئی ہے PMLN سے. جی صحیح ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ 18 کے الیکشن میں MQM اور ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی، ہم نے ان کو سپورٹ بھی کیا، لیکن جب الیکشن ہو گئے، رزلٹ آ گئے تو MQM کو مجبور کیا گیا کہ PTI کا ساتھ دیں اور عمران خان کو وزیر اعظم بنائیں. آپ تو خیر اس وقت MQM کے ساتھ نہیں تھے، تو
حقیقت کیا ہے؟ واقعی ایم کیو ایم نے وعدہ خلافی تھی کہ کسی مجبوری کے تحت نواز شریف صاحب سے یا مسلم لیگ نون سے؟ دیکھیں شاہ صاحب، جو باتیں ہو چکی ہیں وہ سب کو پتہ ہیں، اور کس طرح ہوئیں، کیسے ہوئیں۔ پاکستان کو اس کا فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہوا۔ ان باتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر آج اس وقت کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نواز شریف صاحب نے جس تناظر میں بات کی، وہ ایک ہسٹوریکل بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی آج ان باتوں کے کرنے کا کوئی جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اننیسیسری بات ہوگی۔ لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں، ہم کوئی اسٹیل باڈی کے لوگ نہیں ہیں، یا ہم کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے کہ جا کر ٹکرا جائیں اور جو ہے پاش ہو جائیں، اور ہم نے بہت اپنے سے کی قربانی دے دی ہے۔ تو میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ ہم کوئی بڑے انقلابی اور جا کر ہم جو ہے وہ ٹکرا جائیں گے ساری قوتوں سے۔ ہم نے اپنے حصے کی بہت قربانی پہلے دے لی ہے، تو ہم نے اس کا بڑا خمیازہ بھی بھگتا ہے۔ تو جو رسم و رواج ہے اس ملک کی سیاست کے، ہم بھی اسی رسم و رواج میں ہی جو ہے وہ رہ کر کوشش کرتے ہیں کہ بہت زیادہ اس کی باؤنڈری سے باہر نہ نکلیں۔ لیکن میں بالکل آپ کو ووکل ہو کر کہوں گا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ہم کہیں جی ہم سب چیزیں، ہمارا سائز بہت چھوٹا ہے، ہمارا مینڈیٹ پورے پاکستان سے ڈیفینیٹلی نہیں ہوتا، ایک سائز ہے ہمارا۔ اس سائز میں ہم جتنی جو ہے وہ اپنی کر سکتے ہیں کوششیں، وہ ہم کرتے رہیں، اور ہم کریں گے آئندہ بھی۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم سب چیزیں کر سکتے ہیں اور ہم بالکل انقلابی بن کر ہم ٹکرا جائیں گے کسی سے، ہم نے ایسا نہیں کر سکتے۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، آپ کی نظر میں آئی پی پی کا کراچی میں ہجوم کتنا ہے، اور کیا ان سے بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو اس والی بات پہ کا پتہ چلے گا، ان کا ابھی تو پہلا الیکشن ہوگا ان کا یہاں پہ۔ ایز سچ تو مجھے کچھ ایسا نظر نہیں آتا، اور جہاں تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ کہاں کریں گے سیٹ ایڈجسٹمنٹ، ان کا جب وہ سامنے اپنی کوئی بات رکھیں گے تو پھر اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ ابھی تک ہمارے سامنے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا یہ فرمائیں کہ میاں نواز شریف صاحب مسلسل ماضی کی باتیں دہرا رہے ہیں، جس سے پیپلز پارٹی اور ان کے دوسرے مخالفین کہتے ہیں کہ یہ ابھی تک وہ ماضی کو نہیں بھولے، اور وہی جو پہلے وہ ٹکرا جاتے تھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ٹکرانے والے نہیں ہیں، وہی ٹکرانے والی پالیسی پر ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کے اب وہ کسی نہ کسی حد تک اتحادی بھی ہیں، تو یہ بات ان سے ہوئی کہ جناب آپ ماضی کو چھوڑیں، آگے کی طرف دیکھیں، ملک میں مفاہمت کی ایک فضا پیدا کریں؟ وہ تو مسلسل وہی باتیں ہیں، ایم کیو ایم سے گلا ہے، ان کو با پارٹی سے گلا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے گلا ہے، باقی لوگوں سے گلا ہے۔ تو اس طرح سے پھر آگے بڑھ سکتی ہے سیاست اور جمہوریت؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح سے تو آگے نہیں بڑھے گی سیاست یقیناً۔ اور کس تناظروں میں انہوں نے یہ گفتگو فرمائی ہے، مجھے اس کا بیک گراؤنڈ تو بھی ویری آنیسٹ نہیں پتہ، میں نے سنی بھی نہیں ہے والی بات، لیکن یقیناً ان کو بھی، ان کے پارٹی کے لوگ اور ان کو بھی مجھے لگتا ہے کہ اس والی بات کا ادراک ہے کہ وہ جب ان کے پاس اختیار یا پاور آیا تو شاید وہ آگے کی ہی بات کریں گے، اور ان کے پاس بھی آپشن نہیں ہوگا کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھیں۔ پاکستان کے حالات ان کو پیچھے مڑ کر دیکھنے دیں گے نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آگے کی ہی بات کرنی چاہیے ان کو، اور آگے کی بات، مجھے پتہ نہیں کیوں یہ گمان ہے کہ وہ آگے کی ہی بات کریں گے، لیکن ان کو یقیناً اپنا ایک بیانیہ تو بنانا ہے کہ بھائی ان کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہوا۔ شاید اس تناظر میں وہ یہ بات کر رہے ہوں تو کر رہے ہوں، لیکن جب مصطفیٰ صاحب مینڈیٹ آ جاتا ہے، اختیار آ جاتا ہے۔ جی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ارشاد صاحب نے بھی سوال کیا تھا۔ اب انہوں نے اپنا ایک بیانیہ تو بنانا ہے، لیکن ان کا کیا یہ شکوہ جائز ہے کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو اس وقت بھی آپ ان کے اتحادی تھے، جب ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی اس وقت بھی آپ اس حکومت کے اتحادی تھے جو ان کے ساتھ زیادتی کر رہی تھی، یہ شکوہ کیا درست ہے ان کا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ، اگر وہ ہم سے وہ ڈائریکٹ بیٹھ کر یہ شکوہ کریں گے تو ہم ان کو اس شکوے کا جواب دیں گے، اور انہوں نے ہم سے یہ شکوہ نہیں کیا، اور ان کا یہ شکوہ ان کو پتہ ہے کہ نہیں بنتا۔ ان کو ہماری جو ہے وہ پورے ہماری طاقت کا پتہ ہے اور ہمارے کنڈکٹس کا پتہ ہے، وہ ہم سے جو ہے وہ ایسا شکوہ کیسے کر سکتے ہیں پاکستان کے نارمز کو دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے، اور پاکستان کے حالات کو جانتے ہوئے۔ اور ہم نے کوئی ان سے وہ نہیں کہ ہم تو کل بھی جو حکومت بنے گی اور اس میں ہم تو ڈیسک کے بجانے کے لیے نہیں بیٹھ رہے نا، ہم تو ڈیفینیٹلی حکومت میں شامل ہوں گے، لیکن یہ اور بات ہے کہ ابھی حکومت میں شامل ہو کر ہم نے مانگنا کیا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب، آپ کے وقت کا۔ ایک بریک جوائن کریں گے مسلم لیگ نون سے سینیٹر عفنان اللہ صاحب، ہمارے ساتھ رہیے۔
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون سے سینیٹر عفنان اللہ صاحب نے. عفنان صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. عفنان صاحب یہ بتائیے گا, آپ کی جماعت بھی کاغذات نامزدگی کی جو تاریخ ہے اس میں توسیع کا مطالبہ کر رہی ہے. ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ تقریباً 5 سال ماسوائے حکومت کو چھوڑ کے آپ نے الیکشن کا مطالبہ کیا, تو اب شیڈیول آ گیا, چیزیں آ گئیں, یہ کیوں نوبت پیش آ رہی ہے کہ آپ کاغذات نامزدگی کی تاریخ میں توسیع چاہتے ہیں؟ تیاری جو آپ کی ہے وہ 5 سال سے اگر مطالبہ تھا تو وہ ہونی چاہیے تھی مکمل. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن سکیجول کے اندر یہ جو نامزدگی ہے اس کو جمع کرانے کے اندر کچھ ٹائم زیادہ مل جائے, کیونکہ کچھ ہمارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے کاغذات جو ہیں وہ کچھ آگے پیچھے ہوتے ہیں, یا کوئی ٹکٹ ایلوکیشن کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. کچھ لوگ خود ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ ٹائم اور مل جائے, تو اس سلسلے میں ہم نے جو ہے یہ 3 دن کی ایکسٹینشن جو ہے الیکشن کمیشن سے مانگی ہے. باقی جو ہے وہ الیکشن ڈیٹ چینج کیے بغیر جو ہے یہ ایڈجسٹمنٹ اگر ہو جائے. یہ پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا ہے, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہم نے اس طرح کی کوئی بات کی ہو. تو اگر الیکشن کمیشن سمجھتا ہوگا تو وہ ظاہر ہے اس کو انٹرٹین کر دے گا ہماری ریکویسٹ. صحیح. اچھا, پی ٹی آئی مسلسل لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے. 2018 میں آپ کا یہی مطالبہ تھا, بلکہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بھی آپ کہتے تھے آپ کو شکایات تھیں اور کچھ جائز بھی تھیں. پیپلز پارٹی ان کی تائید کر رہی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت واقعی کوئی کسی پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, یا ایسے ہی کسیانی بلی کھمبا نوچے والی صورت ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے کیے کا ذمہ دار ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ کریں اور مجھے اس کی سزا مل جائے. اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں کہ بھائی اگر 9 مئی جن لوگوں نے کیا ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں. اب اس کی سزا آپ ہمیں تو نہیں دے سکتے, یا آپ کہیں کہ یہ لیول پلینگ, مطلب یہ ایسی ہے کہ آپ کوئی جرائم پیشہ آدمی جو ہے وہ الیکشن کے قریب آگے کہے, جس کو سزائے موت ہوئی بھی ہے کہ جی مجھے الیکشن لڑنے دیا جائے, لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. بھئی آپ کو کس نے کہا تھا آپ جا کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے اوپر حملہ کر دیں, آگ لگا دیں, اور اس کے بعد کہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی؟ اس کے بعد تو پھر یہی ہونا تھا جو ہو رہا ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا, جو انتخابات ہیں اس سے پہلے اب وکلاء تنظیموں نے الیکشن کمیشن پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. حامد خان جو سینئر وکیل بھی ہیں, پی ٹی آئی کے رہنما بھی ہیں, انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی اعلامیہ کی. وہ کہتے ہیں کہ جو باڈیز ہیں, منتخب باڈیز اس وقت دونوں کونسلز میں اور ایسوسیشن میں, وہ مسلم لیگ نون کی ہے. تو کیا یہ واقعتاً مسلم لیگ نون کی سوچ ہے کہ الیکشن کمیشن صحیح کام نہیں کر رہا؟ دیکھیں میں نے کل اس کے اوپر ایک ٹویٹ بھی کر دی تھی, اور میں بالکل واضح طور پہ والی بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم 8 فروری کو الیکشن چاہتے ہیں. ہم 1 سیکنڈ 1 منٹ بھی الیکشن مزید ڈیلے نہیں چاہتے, اور ہم نہیں سمجھتے کہ اس طرح اس ٹائم کے اوپر چیف الیکشن کمشنر سے یہ کہنا کہ جی آپ جو استعفیٰ دے دیں یہ بات مناسب ہے, کیونکہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے جو ہے مشاورت سے بنتا ہے. اس وقت نہ گورنمنٹ ہے نہ اپوزیشن ہے, مطلب کہ لیجسلیچر نہیں ہے. تو اس طرح جو ہے وہ ظاہر ہے اس طرح کی ڈیمانڈ ان پریکٹیکل ہے میرے نزدیک, اور یہ جمہوری عمل کو جو ہے روکنے کے لیے, جمہوری عمل کو روکنے یا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ہے یہ کیا گیا. اور میں حیران ہوں بالخصوص سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا اور پاکستان بار کونسل کا, کہ وہ جو ہے وہ اس قسم کی ڈیمانڈ ایسے ٹائم پہ کریں جس کے امپلیکیشن میں ملک کی جمہوریت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اور پاکستان کو تو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اس قسم کی کسی بھی جو ہے اسٹیٹمنٹ, اس کو ہم نہ اس کو ہمارے نزدیک جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ اگر یہ اس طرح کا کوئی معاملہ تھا تو یہ پہلے ریلیز کرنا چاہیے تھا. الیکشن سے کچھ دنوں پہلے اس طرح کی بات کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور جو ابھی ایک پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے, اس کو جو ہے اپنی جو اس کی لاجیکل کنکلوژن اس طرف جانا چاہیے, اور ملک کے اندر جو ہے وہ آپ کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کو واپس آنا چاہیے. اس طرح ملک تو نہیں چل سکتے بغیر الیکشن, بغیر لیجسلیچر کے, بغیر ایک جو ہے وہ گورنمنٹ کے. تو ظاہر اس سے الیکشن کی ساکھ مجروح نہیں ہوگی, اور اگر ساکھ مجروح ہوتی ہے, آپ منتخب بھی ہو جاتے ہیں, حکومت بھی بنا لیتے ہیں, پھر سے ایک ڈنگا ڈولی سسٹم ہوگا, کوئی سڑکوں پہ ہوگا دھاندلی کا نام لے کر. لیکن بات یہ ہے کہ جب تک یہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کا فیکٹر ہے نا, تو آپ جو مرضی کر لیں, آپ الٹے بھی ٹنگ جائیں گے نا. اگر وہ ہار جائیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے. ہم نے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ہی اس لیے تھا تاکہ یہ جو اس طرح کے مسائل ہیں ان کو ہم ایڈریس کر لیں, اور ہم نے کر لیا تھا. مگر بدقسمتی سے کچھ لوگوں کو پروجیکٹ عمران خان لانچ کرنے کا ذہن پہ سوار ہو گیا تھا,
تو وہ جو ہے اس کا خمیازہ آپ بھگت رہے ہیں، اور آگے بھی یہ آنے والے کافی ٹائم تک اس کا خمیازہ بھگتا جائے گا. عفنان صاحب، لیکن اس وقت جو آپ کے خلاف سب سے زیادہ جو آواز بلند ہو رہی ہے وہ تو آپ کی چارٹر آف ڈیموکریسی میں آپ کی اتحادی ہے پیپلز پارٹی. وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں مل رہی، اور اس کے آپ کی پارٹی کے ساتھ فیور کی جا رہی ہے. میاں نواز شریف صاحب کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، غیر معمولی مراعات دی جا رہی ہیں. یہ تو آپ کے چارٹر آف ڈیموکریسی میں اتحادی ہیں، یہ تو اب یہ سوالات وہ اٹھا رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی ٹھوس بات اگر کوئی کرے تو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں نا. اب یہ کہہ دینا کہ کوئی کسی کو پروٹوکول مل رہا ہے تو وہ جو ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اس کا پروٹوکول کا الیکشن سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. یا یہ کہہ دینا کہ جی جو ہے وہ فلانے لوگ پارٹی میں PMLN میں چلے گئے تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں. اب دیکھیں ہم نے جب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی تھی تو ہم نے ایگزیکٹلی بتایا تھا کہ مسئلہ کدھر ہے، کہ ہمارے لوگ توڑے جا رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو زبردستی جو ہے ان سے ٹکٹ واپس کرائی جا رہی ہے، ان کو جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا، جو لڑ رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ مسائل کھڑے کیے گئے ہیں، فارم 45 نہیں دیے گئے تھے، جو ہے وہ جو الیکشن کا رزلٹ RTS کو بٹھا دیا گیا تھا، جو ہے وہ اس ایگزیکٹ ہم نے اسپیسیفک بتائی تھی نا کہ جی یہ اس طرح جو ہے الیکشن پروسیس کو جو ہے وہ مینیپولیٹ کر کے PTI کو جتایا گیا. اب کوئی آگے کہہ دے کہ جی مجھے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی اور آگے سے کوئی ڈیٹیل نہ دے، اس کا کوئی علاج تو نہیں ہے نا. آپ ایگزیکٹلی بتائیں. لیکن شکایات تو اس وقت بھی آ رہی ہیں، یہی آ رہی ہیں نا کہ جی کاغذات نامزدگی کوئی لینے جاتا ہے اس کو روکا جاتا ہے، جو کاغذات نامزدگی لے لیتا ہے اسے چھین لیے جاتے ہیں، گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں. پیپل پارٹی کتنے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے؟ نہیں پیپلز پارٹی نہیں، کسی اور پارٹی کے ساتھ بھی اگر ہو تو پارٹی میری گزارش سنیں نا، پیپل پارٹی کو تو لیول پلینگ فیلڈ مل گئی نا، اس کا مطلب نہیں پیپل پارٹی کے لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہو رہا نا یہ. نہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو یا کسی کے ساتھ ہو، وہ یہی اس کو پیش کرتے ہیں. یہ ہمارا آرگومنٹ یہ تھا جی کہ پیپل پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، ابھی ہم اس آرگومنٹ پہ تھے نا. ٹھیک ہے. اس کے مطابق تو یہ بات ٹھیک نہیں. اچھا یہ فرمائیں کہ آپ چونکہ کراچی سے ہیں تو وہاں شہباز شریف صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب والی سیٹ ہی سامنے آ رہی ہے کہ وہاں سے کاغذات نامزدگی بھی حاصل کیے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا MQM کے ساتھ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے وہ اس سیٹ پر نہیں ہوگی، مد مقابل ہوں گے، اور دوسرا آپ کے بہت اہم رہنما بعض اب تک کی اطلاعات کے مطابق نظر انداز کیے جا رہے ہیں، جس میں دانیال عزیز ہیں، طلال چودھری ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جن کے مقابلے میں جو نئے آنے والے ہیں ان کو ٹکٹ دیے گئے ہیں. تو یہ کیا صورتحال ہے کہ آپ اپنے وفاداروں کو چھوڑ کے آپ ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو بے وفا ہیں؟ دیکھیں ابھی ٹکٹوں کا اعلان ہوا نہیں ہے تو یہ اسپیکولیشن ہے کہ اس کو مل گئی ہے یا اس کو نہیں ملا. ایک دفعہ یہ ایک حتمی اعلان ہو جائے، ٹکٹ ایشو ہو جائے، اس کے بعد پھر اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. ابھی میں اس کے اوپر کیا کہہ سکتا ہوں، میں یہ اس بات کا آپ کو ضرور یقین دلاتا ہوں کہ جو ہے وہ جو لوگ پارٹی کے ساتھ برے وقت میں کھڑے رہے ان کا جو ہے وہ بالکل خیال کیا جائے گا، اور اگر وہ ابھی ایڈجسٹ نہ ہوئے تو اس کو کہیں نہ کہیں بعد میں ضرور ایڈجسٹ کیا جائے گا. جہاں تک بات ہے الیکشنز کی، وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم الیکشن جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں، اور یہ الیکشن جو ہے وہ غیر معمولی طور پہ مشکل الیکشن ہے. یہ کوئی نسبتاً اگر آپ دیکھیں 2013 سے یہ مشکل الیکشن ہوگا. تو اب ایک مشکل الیکشن کے اندر ہمیں اس بات کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں اور جو ان کے لوکل ڈائنامکس ہیں، جو دھڑے ہیں، وہ سارے ان کو ہم صحیح طرح انٹرٹین کر رہے ہیں کہ نہیں، ورنہ ادروائز اگر کینڈیڈیٹ سلیکشن ٹھیک نہ ہو تو پھر وہ سیٹ لوز ہو سکتی ہے. تو یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے شاید کچھ لوگ ڈس اپوائنٹ ہوں، لیکن انشاءاللہ جو لوگ پارٹی کے ساتھ برے وقت کھڑے رہے ان کو میاں نواز شریف صاحب ضرور کہیں نہ کہیں ضرور نہیں. لیکن مشکل کیسے جی؟ پنجاب میں تو آپ کا بظاہر کوئی حریف ہی نہیں ہے پیپلز پارٹی کی، یہاں کوئی خاص تنظیم ہی نہیں ہے، دوسرے لوگ جو ہیں جو اصل آپ کے حریف تھے وہ بھی تتر بتر ہو چکے ہیں. تو مشکل کیا ابھی بھی آپ خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے جو مد مقابل ہیں ان کو عوامی پذیرائی مل سکتی ہے الیکشن ڈے پر، وہ زیادہ ووٹ لے سکتے ہیں آپ سے؟ دیکھیں جو اب میں مثال کے طور پہ اگر 2018 کا الیکشن ہوتا اور ہمیں ایک لیول پلینگ فیلڈ ملی ہوتی تو ہم بڑی آرام سے جو ہے وہ سمپل میجورٹی ہے اس سے زیادہ سیٹیں لے کے جا رہے تھے. صحیح. اب جو ہے وہ الیکشن میں نسبتاً اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ کمپیریٹیو کریں نا اس کو 2013 سے 18 سے، تو میرے نزدیک کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے ایک ایشو ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے 16 مہینے کی حکومت کی وجہ سے بھی ہمیں ہٹ پڑی ہے، تو ہمیں اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے
इंशाल्लाह हम इलेक्शन जीत जाएंगे. बहुत शुक्रिया सेनेटर अफनारुल्लाह साहब, आपके वक्त का आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे जो बलोच यकजहती काउंसिल का एहतजाज था उस पर मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं. वज़ीर इत्तलात ने इस बात की अनाउंसमेंट भी कर दी है. इस एहतजाज के पीछे कहानी क्या है, ब्रेक के बाद आपको बताते हैं. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे. इरशाद साहब, बड़ी अहम डेवलपमेंट है. वज़ीर इत्तलात ने और दीगर वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. फवाद हसन फवाद साहब भी थे, जमाल शाह साहब भी थे, और जो मुज़ाकरात हैं, प्रोटेस्टर्स थे बलोच यकजहती काउंसिल के, उनके साथ ये कामयाब हुए हैं. 90% लोग जिनकी शनाख्त हो चुकी है उनको छोड़ दिया गया है, और कुछ अनआइडेंटिफाइड लोग हैं जिनको अभी तक नहीं छोड़ा गया है. ये तो इंतहाई खुशाइन बात है. लेकिन ये हमने कल देखा, सरफराज मंगलज़ई 70 साथियों के साथ कौमी धारे में शामिल हुए. फिर कल के प्रोग्राम में हमने बात की थी कि एक जानिब ये शिकवे हैं तो दूसरी जानिब ये भी शिकवे हैं कि शनाख्ती कार्ड देखकर लोगों को कत्ल कर दिया जाता है. इस पे आप ज़रा बता दीजिए कि ये बालाच बलोच की कहानी क्या है, और ये जो मार्च था ये इस्लामाबाद पहुंचा, इसका नतीजा क्या निकला, और इसके असल मुहर्रिकात क्या हैं, इस पे आप भी बात कर लें. सैयद मोहम्मद अली साहब माहिर हैं कौमी सलामती उमूर के, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं. अली साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तरफ भी आएंगे. जी इरशाद साहब. अच्छा देखें जी, ये जो किसी शहरी का गुम हो जाना, कोई उसको उठा ले और पता ही ना चले, अगर वो मासूम शहरी है या सियासी कारकुन है तो ये इंतहाई तकलीफ दह बात है, और इसकी कोई जस्टिफिकेशन पेश नहीं की जा सकती. और लेकिन अगर एक शख्स ने जुर्म किया है और एक शख्स जो है वो सिक्योरिटी के लिए, अपने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, अवाम की सिक्योरिटी के लिए मसला बनता है, तो उसके साथ कोई हमदर्दी भी नहीं की जा सकती. लेकिन उसको भी कानूनी जो ज़रिया इस्तेमाल होना चाहिए सज़ा देने के लिए एक है. अब ये जो गुमशुदा अफराद का, मिसिंग पर्सन का इशू है, ये कई साल से यहाँ चल रहा है, और इस पर एक बहुत बड़ा कमीशन बना. जावेद इकबाल, जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो साबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं, क्वेटा से उनका ताल्लुक़ भी है, उन्होंने बनाया. 10,000 लोग जो थे, कहा गया जी 10,000 लोग गुम हैं. जब वो छांटी हुई तो बहुत सारे लोग, यानी एक दफ़ा बात हो रही थी एक ब्रीफिंग में, पता चला कि अख्तर मैंगल साहब से कहा गया कि जनाब ये जो आपने लिस्ट दी है, इनके शनाख्ती कार्ड दें, इनके पते दें, इनके वारिसान के पते दें. एक अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी आई थी जी इंसानी हकूक़ की, उसने आके जो रिपोर्ट दी, उसने कहा कि बहुत सारे लोगों के हमें ना शनाख्ती कार्ड मिले ना वारिस मिले, और सेल्फ डिसअपीयर्ड भी हैं. तो खुद जो हैं, यानी वो लोग जो हैं उनका पता ही नहीं था और ऐसे लिस्ट में डाल दिए गए. अच्छा, तो इसलिए वो लोग जो हैं, अब उनके लिए आवाज़ उठाना और उसको एक्सप्लॉइट करना, यानी एक जेन्युइनली एक शख्स जो है मिसिंग है, उसके लिए तो ज़ाहिर कानून को भी साथ देना चाहिए, अवाम को भी साथ देना चाहिए. लेकिन जो इस तरह के मशकूक केसेस हैं, उनकी बुनियाद पर एहतजाज करना और उसकी बुनियाद पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करना, ये एक दूसरा पहलू है. ज़ाहिर बात है कोई रियासत जो है इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती. 10,000 केसेस आए थे जी, 10,000 दरखास्तें थी गालिबन. 7,000 क्लोज हो चुकी हैं, 3,000 अभी बाकी हैं, और उसमें बड़ी तादाद ये सेल्फ डिसअपीयर्ड लोगों की है. खैर, मोहम्मद अली साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं. सैयद मोहम्मद अली साहब, ये बहुत बड़ा मामला है, इंसानी हुकूक़ की तंजीमें भी इस पर शोर डालती हैं, और रिसेंटली ये सारा जो कुछ हुआ आपको पता है. अब शुक्र खुदा का कि मुज़ाकरात हुए, मामला किसी नतीजे पे पहुंचा, लेकिन ये बालाच बलोच का नाम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है. ये कहानी क्या है, और ये हैंडल क्या कोई बाहर से इन लोगों को हैंडल कर रहा था? असल मकसद क्या था इस एहतजाज का? देखिए, बहुत मैं समझता हूँ ये एक हसास और कौमी सलामती के लिहाज से बहुत अहम मामला है, और सबसे इसमें जो तशवीशनाक पहलू था वो ये है कि कल आप जानते हैं कि एक बड़ा तारीखी दिन था कि 70 से ज़्यादा जो बलोच अस्करियत पसंद हैं, न सिर्फ उन्होंने हथियार डाले बल्कि पाकिस्तान के साथ एक इत्तेहाद का और यकजहती का भी इजहार किया, और
مین اسٹریم میں شامل ہونے کا بھی اعلان کیا. تو یہ بہت ہی خوش آئند بات تھی جس سے دونوں جانب سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی جو حکومت ہے وہ ایک کھلے دل اور کھلے ذہن کا مظاہرہ کر رہی ہے, اور جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں اگر وہ اپنے گھر واپس آنا چاہیں تو ان کو راستہ فراہم کر رہی. دوسری جانب جو ناراض بلوچ ہیں ان کے بھی ایک بڑے طبقے میں یہ احساس اور شعور جنم دے رہا ہے کہ بلوچوں کے حقوق, ان کے ترقی, ان کی خوشحالی کا جو راستہ ہے اور دار و مدار ہے وہ پاکستان کی سلامتی, استحکام اور ترقی سے جڑا ہوا ہے. لیکن یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ کل جب پاکستان نے نیشنل سیکیورٹی اور انٹرنل سیکیورٹی کے ایک بڑے معاملے کو ایک بڑی کامیابی حاصل کی تو اسی دن یہ جو ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا جس کے 3 مقاصد بہت ہی تشویشناک ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جن صاحب کے ساتھ خیر سگالی کے حوالے سے یہ ریلی منعقد کی جا رہی تھی وہ ان کی خود جو تاریخ ہے وہ بہت تشویشناک ہے اور وہ بہت سی دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے. خیر جب ان کی ہلاکت ہوئی, جب وہ سی ٹی ڈی کی تحویل میں تھے ایک آئی ڈی بلاسٹ کے نتیجے میں, تو اس کے اوپر بھی سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ نے ایک ایف آئی آر بھی درج کی اور پھر اس کے اوپر قانونی چارہ جوئی بھی شروع کی. لیکن اب اس ریلی کا انعقاد جو ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس مقدمے اور قانونی چارہ جوئی پہ سیاسی اعتبار سے اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو بیانیہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے وہ اس حوالے سے تشویشناک ہے کہ جو ڈیمانڈز 2 دن سے اس ریلی کے آرگنائزرز نے رکھی تھی وہ پاکستان کی قومی سلامتی اور عالمی سطح پہ بہت تشویشناک ہیں. پہلی ڈیمانڈ ان کی یہ تھی کہ جی سی ٹی ڈی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اسی کو ختم کر دیا جائے, یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کے گارب میں آپ دہشت گرد تنظیموں کو کھلے بندوں اجازت دے دیں اور ان کے خلاف جو تمام تر انتظامی ڈھانچہ ہے اسی کو تحلیل کر دیں. اور جو دوسرا پہلو ہے وہ اس سے بھی زیادہ تشویشناک ہے کہ جناب آپ ایک رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ کا کیس بلڈ کر رہے تھے اور عالمی برادری سے اپیل کر رہے ہیں کہ پاکستان میں آ کے انٹروین کرے کیونکہ پاکستان کی ریاستی ادارے اور پاکستان کا نظام قانون اور عدل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور آپ انٹروینشن کریں. تو یہ معاملات جو ہیں یہ انتہائی تشویشناک تھے اور میں خوش آئند سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو مذاکرات کے ذریعے سے حکومتی جو وزراء ہے وہ خوش اسلوبی سے پرامن انداز میں ریزالو کر لیں, لیکن اس میں جو معاملات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں ان کے حقائق اور اس کے پیچھے جو مقاصد ہے کہ دہشت گردوں کی جو سرکوبی ہے یا ان کے خلاف عدالتی چارہ جوئی ہے اس کو ہیومن رائٹس کے گارب میں یا سیاسی انتشار کے ذریعے سے اس پہ اثر انداز ہونے کی کوئی بھی کوشش جو ہے وہ میرے خیال میں خوش آئند نہیں ہے. اس کو ایکسپوز کرنا اور ہماری ذمہ داری. محمد علی صاحب, آپ نے یہ کہا کہ ان کے مقاصد اور ان کے پیچھے جو قوتیں ہیں وہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے, لیکن ہمارے 3 وزراء ان سے ملتے ہیں, ان کے مطالبات سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سفارشات ہم وزیر اعظم کو کابینہ کو پیش کریں گے, اور وہ پریس کانفرنس میں فواد صاحب اور سولنگی صاحب اور جمال شاہ صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو لوگ تھے یہ تو سارے کے سارے پرامن تھے, کچھ لوگ نقاب پوش آئے اور انہوں نے ساری شرارت کی. اس کا مطلب ہے کہ جو دھرنا ہے یا لانگ مارچ ہے یا ان کے جو مطالبات ہیں ان سے حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ وہ ہنگامہ آ رہا ہی ہے. دیکھیں میں آپ کو بہت اہم بات کی آپ نے, میں 1-2 حقائق آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں. جی میرے ایک سابق باس تھے, ابھی ان کا مجھے میسج آیا کوئی 10 منٹ پہلے کہ وہ کراچی سے لینڈ کیا انہوں نے اور 3 گھنٹے وہ پھنسے رہے, وہ مطلب باہر نہیں آ سکے, اسلام آباد میں داخل نہیں ہو سکے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, آپ ایک بتائیے کہ ایک خاتون ہیں جنہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ بلوچستان سے باہر کسی گاؤں یا دور افتادہ مقام سے گزاری نہیں, مجھے بتائیے کہ اس کو اس کے پوری ریلی کو کون آرگنائز کر رہا ہے, اسپانسر کر رہا ہے, سپورٹ کر رہا ہے, لوگوں کو اس کی موبلائزیشن کی حکمت عملی کون بنا کے دے رہا ہے, وہ اسلام آباد پہنچتی کیسے ہیں اور ان کو
جو ہے آرگنائز وہ لوگوں کو کیسے کرتی ہیں، اچھا اس کے علاوہ ان کا بیانیہ کون مرتب کر رہا ہے اور ان کو بتا کون رہا ہے کہ جناب کس سٹیج پہ آپ نے کہاں پہ دھرنا دینا ہے، کن لوگوں کو آپ نے پین انفلکٹ کرنا ہے اور کس سٹیج پہ رات کے کتنے بجے کون سی ڈیمانڈ ریز کرنی ہے۔ قطع کلامی کی معافی، ٹائم ختم ہو گیا۔ شکریہ آپ کا سید محمد علی صاحب، ارشاد صاحب آپ کا شکریہ۔ آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے۔